مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اب صرف ایک ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہی نہیں بلکہ پینڈیمک نے اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی کا موضوع بنا دیا ہے، اور میں نے یہ قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام ایٹمی طاقتیں بشمول امریکہ، روس، یورپ، جن کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ترین ہتھیار دنیا میں موجود ہیں، اس وبا کے آگے سب بے بس نظر آئے اور پوری دنیا وینٹیلیٹرز تلاش کر رہی تھی۔ تو یہ ایک انسانیت کے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیلتھ سیکٹر کو مزید بیف اپ کرنا ہے تاکہ آئندہ ہم کسی ایسی مشکل یا وبا کا بہتر طور پہ سامنا کر سکیں اور کم سے کم اس کا نقصان ہمیں ہو۔ تو آج ان ڈاکٹرز کے نمائندوں سے جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس نے ہمیں بہت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کہ جو اس وقت فرنٹ لائن پر پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے لوگوں کو صحت دینے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیے، ان کے بنیادی مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آج وہ شعبہ کہ جو پوری دنیا کے لیے ٹاپ پرائرٹی بن چکا ہے، اس شعبے کی ریگولیٹری باڈی کو فٹ بال بنا دیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی جو کہ اس شعبے کا ریگولیشن کرنے والا ادارہ ہے، جس طرح کہ انجینئرنگ کاؤنسل انجینئرنگ کو کرتی ہے، بار کاؤنسل لاء کو کرتی ہے، ہر شعبے کا ریگولیشن کا ادارہ ہے۔ پی ایم ڈی سی جو اس شعبے کا ادارہ ہے، اس کی تباہی کا آغاز سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ہاتھوں شروع ہوا اور حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب کے ہاتھوں وہ نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارے ڈاکٹرز ادا کر رہے ہیں۔ اس کی قیمت ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ادا کر رہا ہے۔ آج پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا شعبہ بدترین بحران کا سامنا کر رہا ہے، چونکہ یہ حکومت پی ایم ڈی سی کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور بدستور یہ اپنی ضد پر اور انا پہ قائم ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اب جوائنٹ سیشن کے ذریعے پی ایم سی کا ادارہ قائم کرے، جس کے تحت یہ پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو ہمارے حالات اور واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح پنجاب کے اندر انہوں نے جو قانون بنایا اس سے یہ ہیلتھ کیئر شعبے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس سے غریب آدمی، عام آدمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ پاکستان امیروں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے، جن کی اکثریت سطح غربت کے قریب ہے۔ بشکریہ عمران خان چونکہ 2 سالوں میں 2 کروڑ عوام مزید غربت کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ایک ملک جس کی اقتصادی ترقی میں بہت پسماندگی ہے، جہاں پر لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثریت میں ہیں، وہاں پہ اگر مہنگا علاج دیا جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر والے نرخ کر دیے جائیں گے، تو وہ لوگ علاج کیسے کروائیں گے؟ اور جو وائی ڈی اے نے ہمیں تحفظات بتائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حق بجانب ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان پہ غور کرے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کی اس بلڈوز قانون سازی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی
ہم جو یہ پی ایم سی کا قانون بلڈوز کر کے لانا چاہتے ہیں اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ آج ہمیں یہ بھی سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ 6,000 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جن کے لیے ہماری حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیز بنا کر اعلیٰ تعلیم کا پروگرام شروع کیا تھا MD/MS کا، اس حکومت نے اس پروگرام کو ڈس اون کر رکھا ہے اور ان 6,000 ینگ ڈاکٹرز کو جو 4 سال پوسٹ گریجویشن کے اوپر خرچ کر چکے ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، انہیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہ سب پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کے اندر اپنی ٹریننگ لے چکے ہیں اور پروفیسرز کی نگرانی میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 6,000 ینگ ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویشن کی جو کوالیفیکیشن ہے اسے فی الفور ریکگنائز کیا جائے تاکہ یہ اپنی محنت کا صلہ بھی پائیں اور یہ پبلک سیکٹر میں آ کے دور دراز علاقوں میں جا کے اسپیشلسٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں، جس سے ہیلتھ کیئر میں بہت بہتری آئے گی۔ اسی طرح 10 سے 12,000 وہ ڈاکٹرز جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں ان کو بھی ایک پینڈلم کی طرح سوئنگ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں وہ ڈاکٹرز کے جو امتحان پاس کر چکے ہیں، جو PMDC یا PMC کا امتحان تھا اسے پاس کر چکے ہیں، تقریباً 10 ماہ گزر چکے ہیں، ان کو لائسنسز جاری نہیں کیے جا رہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کو فوری طور پہ لائسنسز دیے جائیں۔ یہ صرف بیوروکریٹک نیگلیجنس ہے اس حکومت کی کہ وہ ڈاکٹرز جو امتحان پاس کر چکے ہیں، حکومت کا پرسکرائب امتحان پاس کر چکے ہیں، ان کو فوری طور پہ لائسنس جاری ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی خدمات سے اس ملک کا بھلا کر سکیں، لیکن ان کو بھی لٹکایا گیا ہے۔ اس حکومت کی صرف ایک ترجیح ہے کہ جھوٹے کیس نیب کے کیسے بنانے ہیں، جہاں پر لوگوں کا بھلا ہے۔ یہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے پائلٹس کے ساتھ انہوں نے فیک لائسنسز کا ڈرامہ کیا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کوئی ایسا ڈرامہ نہ کر دیں جس سے پوری دنیا کے اندر ہمارے ڈاکٹرز کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ خدا کے لیے اس قوم سے مذاق بند کریں۔ ہمارے ڈاکٹرز بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تو ان ڈاکٹرز کی جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کریں تاکہ یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اسی طرح آج انہوں نے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہاں کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ جو AJK میں ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اور مطالبات ہیں انشاءاللہ تعالی ان پر عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ ان کو وہی سہولتیں حاصل ہوں جو ملک کے دیگر صوبوں میں ڈاکٹرز کو حاصل ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اور پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اعلان کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی زبوں حالی ہے، جو 2 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اور چونکہ اب اس پینڈیمک نے ہمیں ایک کرائسس کی صورت میں اس مسئلے کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، ہم پاکستان کے بہترین ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر نیشنل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے اور اسی طرح پروونشل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ایک بل کی صورت میں پیش کریں گے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہمیں بڑی اکثریت حاصل ہے اپوزیشن کے اندر، ہم بڑی پارٹی ہیں، تو ہم اس کو پیش کریں گے تاکہ پنجاب جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس تباہی کا وہ دوچار ہے، جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے، کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں ہے۔
یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی. وہ پنجاب کا صوبہ جس میں 10 سال شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی خدمت کی گئی، آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ ختم ہو گیا ہے، تعلیم کا بجٹ ختم ہو گیا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کو گرانٹس نہیں مل رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کی تنخواہیں وہ کاٹنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر پنجاب کا سارا تباہ ہو گیا ہے. آپ کسی ضلع میں چلے جائیں، سڑکوں کی مینٹیننس پہ پچھلے 2 سالوں میں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا، اور جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان کے اوپر ٹول لگا کے عوام سے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. ایسی شاہراہیں کہ جہاں پر آپ 20-30 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے، وہاں پہ ٹول ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کے حقوق اور اس کے مینڈیٹ کی آواز کو بلند کیا جائے. پنجاب نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا اور ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم سے یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اچھا ہوتا کہ کوئی خدمت کرتے، لیکن پنجاب کو یہ 50 سال پیچھے لے گئے ہیں. اس ساری ترقی کو جو ہم نے کی ہے، وہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو رہا ہے. ہم پنجاب کی یہ تباہی پہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے، چونکہ ہم نے 10 سال اس کے لیے محنت کی ہے. عمران نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا جو پنجاب کی وہ تباہی کر رہے ہیں، جو پنجاب کی گورننس تباہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے 9 سیکٹری بدلتے ہیں 2 سالوں کے اندر ہائر ایجوکیشن میں، ایک ڈویژن میں 6 کمشنر بدلتے ہیں، ایک ضلع میں 5 ڈپٹی کمشنر بدلتے ہیں، ایک صوبے میں 5 آئی جی بدلتے ہیں، 4 چیف سیکٹری بدلتے ہیں. اس طرح حکومت چلتی ہے، اس طرح گورننس ہوتی ہے. یہ وہ گڈ گورننس ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے. اس کو پور گورننس بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ڈیزاسٹر گورننس کہیں گے. یہ تباہی کا راستہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان ڈاکٹرز کا کہ انہوں نے ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کی ہے اور ہمارے پاس یہ تشریف لائے. چونکہ ہم پنجاب کے اندر بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں، ہم ان کے مطالبات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر کے لیے، پاکستان کے ڈاکٹرز کے ویلفیئر کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران بھی کوشش کی کہ ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور اس نظام کو بہتر کیا جائے، اور انشاءاللہ اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں پنجاب بچاؤ. یہ پنجاب تباہ ہو رہا ہے. نہیں، میں نے تو یہ کہا ہے، تحریک کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ پنجاب کو بچایا جائے. تباہ ہو رہا ہے پنجاب، پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے. کوئی دیکھیے، یہ صوبائیت نہیں ہے ہمارا. میری بات سن لیجئے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی کارکردگی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. پنجاب کی گورننس سے، جو کہ 55% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 52% ملک کی اکانومی چلتی ہے. اگر پنجاب بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی، پاکستان کا نظام بیٹھے گا. اس لیے ہم نے 10 سال میرے بھائی بات دیکھیے، میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں. میں آپ کی بات اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. ہم قومی جماعت ہیں، ہم پاکستان کی وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں. اس وفاقیت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی ایم ڈی سی کا قانون بدلنے پر احتجاج کریں گے.